عزیز طلبہ، میں آپ کی معلمہ سائرہ بانو آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دی ایجوکیٹرز نے ای ایجوکیشن پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کی جماعت ہفتوں کی نصابی کتاب سورج مکھی میں موجود سبق گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا کی بلند خوانی کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے۔ سبق گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا کی بلند خوانی کا یہ پہلا سلسلہ ہے۔ پہلا پیراگراف: زمانے کی نے رنگیاں بھی عجیب ہیں، کبھی یہ گمنامی میں پیدا ہونے والے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں، تو کبھی معروف خاندان کے فرد کو گمنامی کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ اب ماریا اسکلوڈوسکا کی مثال دیکھیں۔ باپ پولینڈ کے اسکول کا ایک ٹیچر، غیر ملکی حکومت کا غلام، ماں ٹی بی کی مریض۔ ایسے خاندان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، ابھی 11 برس کی بھی نہیں ہو پاتی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ ایک بہن ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ بن جاتی ہے۔ حکمران قوم نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دوسرا پیراگراف: مشکلات کے ان پہاڑوں کے سامنے اچھوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی؟ اسے تو دشواریوں سے ہار مان لینے کے بجائے ان کا مقابلہ کر کے ہی خوشی ہوتی تھی۔ ہم وطنوں کی حمایت پر باپ کا جو انجام ہوا وہ اس کے سامنے تھا، لیکن خوفزدہ ہونے کے بجائے اس نے چھپ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی بہن برونیا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ پولینڈ میں رہ کر ڈاکٹر بننا تو درکنار، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ناممکن تھا۔ خواہش کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ تھا: فرانس کا سفر۔ لیکن سفر کے خرچ اور پیرس میں رہنے کے اخراجات کا بندوبست ایک مشکل عمل تھا۔ اب ماریا کو اپنے ایثار کے جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اس نے بہن کو فرانس بھیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اس کا کام کے لیے اس نے شہر کے ایک کھاتے پیتے خاندان میں ملازمت کر لی، البتہ بڑی بہن سے یہ وعدہ لے لیا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو ماریا کو فرانس بلا لے گی۔ تیسرا پیراگراف: ماریا نے ایک عزم کے ساتھ خود کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں گم کر دیا۔ دھن کی پکی ہمت اور جرأت کا نمونہ یہی ماریا اسکلوڈوسکا آخر ایک دن دنیا کے چند ان سائنسدانوں میں شمار ہوئی جسے نوبل انعام سے 2 بار نوازا گیا، جو ایک نوبل انعام پانے والی کی ماں اور دوسرے کی ساس بنی، اور جسے دنیا مادام ماریا کیوری کے نام سے جانتی ہے۔ چوتھا پیراگراف: 1890 تک ماریا کے گھریلو حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے اور وہ چاہتی تو پیرس جا سکتی تھی، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ ابھی کچھ اور صبر کیا جائے۔ آخر 1891 میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے ٹرین کے سب سے نچلے درجے میں سفر کرنا پڑا۔ شروع کے کچھ دن اس نے اپنی بہن کے گھر گزارے۔ یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں: وقت پر کھانا، دل بہلانے کے لیے بڑی بہن، ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع۔ البتہ یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب ماحول نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا۔ آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سوربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹھری میں رہنے لگی۔ یہ کوٹھری مکان کی 3ری منزل پر تھی، جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا، پھر کھانے کا بندوبست مناسب نہیں تھا اور اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا۔ لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی۔
یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی زبان بولنی پڑتی اور مطالعے کے لیے بہت وقت ملتا۔